ناظرین، انالیسس ود اعجاز مہر میں آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جو پاکستان کی بیشتر جو میڈیا ہے وہاں اس کا بلیک آؤٹ ہوا، اتنا اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا، اور کچھ آؤٹ لیٹس میں ایک دو میں جہاں یہ رپورٹ ہوا بھی تو وہاں سے پھر بعد میں غائب ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اور عدالتی تاریخ میں ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا کہ عدالت جو ہے اتنی ایگریسولی آرڈرز کرے اور ایسے جملے حکومت کے لیے ادا کرے جس کی ماضی میں کم ہی نظیر ملتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ سماعت کر رہے تھے ایک توہین عدالت کی درخواست کے حوالے سے، جو کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کو جو ملازمین ہیں متاثر انہوں نے دائر کی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے جو آرڈر کیا تھا اس میں حکومت کی اپیل مسترد کر دی تھی، اور پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل جو پچھلے سال اکتوبر میں تحلیل کر دی گئی تھی اور اصلاحات کے نام پہ پاکستان میڈیکل کونسل کے نام سے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر کے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس کے بعد سے بڑی بے چینی تھی پورے پاکستان میں۔ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، ان کی رجسٹریشن کا بڑا پرابلم تھا، اور یہ جو آرڈیننس جاری کیا تھا صدر عارف علوی صاحب جو خود بھی ایک ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اصلاحات کر رہے ہیں، لیکن عدالت میں وہ حکومت کو موقع ملا لیکن وہ کوئی اپنی بات ثابت نہ کر سکی۔ جب وہ آرڈیننس کی مدت پوری ہوئی اس دوران جو ہے حکومت نے لیجسلیشن کی کوشش بھی کی اور وہ لیجسلیشن نہ کر پائی۔ تو ایسے میں جب معاملہ عدالت پہنچا تو عدالت نے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ جو 220 ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا، کئی برسوں کی سروسز تھیں، ان کی ایکسپیرینس تھا ان کی جگہ انہوں نے نئے لڑکے بھرتی کیے تھے جن کو کوئی قانون کا بھی پتہ نہیں تھا، طریقہ کار کا بھی پتہ نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ سفر کرنے لگی۔ تو ایسے حالات میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو منسوخ کیا اور جو پی ایم ڈی سی تھی اس کو بحال کیا گیا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود جب پی ایم ڈی سی کے جو رجسٹرار ہیں ریٹائر بریگیڈیئر ڈاکٹر حفیظ صاحب، وہ جب گئے تو گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ جی کرونا کی وجہ سے آپ اکیلے بیٹھ سکتے ہیں، آپ اسٹاف نہیں رکھ سکتے، جس کے بعد پھر جو ہے یہ لوگ آ گئے توہین عدالت کی اپلیکیشن لے کے، تو جس پہ کل پیر کے روز جو ہے یہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ حکومت جان بوجھ کے عدالت کی توہین کر رہی ہے، اور صحت کے وزیر کو، حکومت کو اور وزیر اعظم کو شرم آنی چاہیے۔ اتنا بڑا سخت جملہ جو ہے وہ کم ہی عدالتوں کی کارروائی کا جو حصہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے بیشتر میڈیا آؤٹ لیٹس نے رپورٹ نہیں کی، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کہ میڈیا تو آزاد ہے، تو بہرحال اس کے بعد جو ہے ڈاؤن میں کسی حد تک رپورٹ ہوئی تھی، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ جب سرچ کی گئی تو وہاں بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ تو ایسے حالات میں عدالت نے جب حکم دیا تو اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے کھوکھر صاحب، انہوں نے پھر بعد میں یقین دہانی کرائی کہ 1 گھنٹے میں عدالت نے کہا کہ جاؤ تالے توڑو، 1 گھنٹے کے اندر جو رجسٹرار ہیں ان کو اپنے دفتر میں بٹھا کے آؤ اور پھر عدالت کو آگے رپورٹ کرو۔ جس کے بعد فوراً پھر یہ ہوا، پھر سیکریٹری جو ہیلتھ کے ہیں وہ پیش بھی نہیں ہوئے تھے، اس پہ بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تھا اور ان کو توہین عدالت کے نوٹس بھی دیا تھا، لیکن پھر بعد میں جو معاملہ ہے وہ حکومت مان گئی اور ایسا لگا کہ انہوں نے اپنا تھوکا چاٹ لیا۔ تو جو عدالتیں ہیں ان کا احترام نہیں کرتے۔ پہلی بات تو اگر آپ نے اچھا کام کیا تو عدالت کے سامنے اس کو پروو کریں، اگر آپ پروو نہیں کر پاتے اور عدالت میں اس میں آپ کی بددیانتی سمجھتی ہے یا کچھ بھی اگر فیصلہ کرتی ہے تو یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرایا جائے، لیکن یہ بھی اس روش کا ہمیں نظر آ رہا ہے جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی اس کے خلاف جب کوئی فیصلہ آتا تھا تو پھر ہم کینگرو کورٹس کی بات سنتے تھے، جب ان کے حق میں کوئی فیصلہ آتا تھا تو عدالتیں اچھی ہیں کی بات ہوتی تھی۔ سیم چیز ہم نے میاں نواز شریف کی پارٹی کے حوالے سے بھی دیکھی
لیکن اب یہ حکومت جو عمران خان کی ببانگ دہل کہہ رہی تھی کہ وہ عدلیہ کا احترام کرتی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ امیروں کے لیے انصاف اور ہے اور غریبوں کے لیے انصاف اور ہے۔ تو میرے خیال میں جو بھی ہے عدالتیں اپنے فیصلوں سے ہی بولتی ہیں، اور جو عدالتوں کے فیصلے ہوں اس پہ عمل درآمد، اس کو یقینی بنانا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، آئینی اور قانونی جو ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بغیر اگر اس کے ہم کریں گے تو وہ پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے، اور پھر آپ نتائج بھی پھر آپ کے سامنے ہیں، پھر اس طرح کی جو ہے وہ بنانا ریپبلکن اسٹیٹ کہلاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے، اور عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان پہ من و ان عمل کر کے فوری طور پہ اس کو یقینی بنانا چاہیے، تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ انارکی نہ پھیلے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں، مثال ابھی جس طرح عدالت نے زبان استعمال کی، یہ بڑی عجیب بات ہے حکومت کے لیے بھی، پھر بعد میں انہوں نے وہی کام کیا۔ اب اس میں کس کا ذاتی کوئی ایلیمنٹ ہے یا قومی اصلاحات تھے جو کہ ہمیں نظر نہیں آئے؟ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں اس سے میرے خیال میں اوائڈ ہی کیا جائے تو یہ اچھا ہوگا۔ اور میڈیا جو ہے اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ اس طرح کی چیزیں رپورٹ کرے اور حکومت سے ڈرے نہ، تو بہتر ہوگا، ورنہ تو آہستہ آہستہ آپ دبتے ہی جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو یہ ویڈیو ملتی رہیں۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔